شہباز شریف کے کا وہ جو منصوبہ ہے، وہ جو 20 نکات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے شیئر کیے بغیر، پاکستان پہنچے بغیر، وزیر اعظم پاکستان کا خواہ یہ جعلی مینڈیٹ والے صحیح، خواہ یہ ووٹوں کے چور صحیح، مگر بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ایسی ٹویٹ کر دینا اور اس کی حمایت کا اعلان کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ دار حرکت تھی، غیر ذمہ دارانہ پالیسی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بڑا ہی پروفیشنل فارن آفس جو کسی زمانے میں گنا جاتا تھا، وہ اس وزیر اعظم کو کیا ایڈوائز کر رہا تھا کہ آپ شادیانے بجا رہے ہیں اور آپ تعریفیں کر رہے ہیں اس 20 نکات کی، اور ساتھ ہی آپ نے اس پہ ٹویٹ کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ جو ہے اس کی بڑی مضحکہ خیز قسم کی وضاحتیں آ رہی ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان جو ہے کہ یہ دستاویز ہماری نہیں ہے۔ ایک طرف ٹویٹس ہو رہے ہیں کہ جی ہمیں تو امت مسلمہ اور جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کی جو ہے ذمہ داری ہم، ایک طرف وہ چل رہا ہے، اور اب یہ جو ہے دوسری طرف آپ جاتے ہیں امریکہ، دستخط کرتے ہیں، کانگریچولیشنز کرتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتا ہے وزیر خارجہ کہ یہ دستاویز وہ نہیں ہے۔ آپ کون لوگ ہیں کہ آپ کو اس طرح وہاں بلا کے بیوقوف بنا لیا گیا کہ آپ کو بتایا کچھ گیا، دکھایا کچھ گیا؟ یا آپ بیوقوف ہیں یا آپ اس قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ مگر دونوں صورتوں میں الزام آپ پر ہی ہے، اور دونوں صورتوں میں مجرم آپ ہی ہے کہ آپ پاکستانی عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ایک چیز جو پاکستانی پاسپورٹ پہ ہم نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ بٹ اسرائیل۔ اسرائیل کے حوالے سے قائد اعظم کیا کہتے تھے؟ اسرائیل کے اور ان یہ جو فلسطینی بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے قاتل یہ جو یہودی ہیں، ان کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، اس کے حوالے سے احادیث کیا کہتی ہیں؟ بحیثیت مسلم بہت سی چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، مگر آج آپ اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے میں اتنے آگے چلے گئے کہ ایک طرف ہمارے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان کو ہسپتالوں میں جو ہے وہ بومنگ کی جا رہی ہے، بچے ماؤں کے سینوں سے لپٹے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، مائیں اور بچے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا دل گردہ رکھنے والا شخص بھی جب وہ ویژولز دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا، اور یہاں ہم ایک ایسی بیرونی سازش کا حصہ بن رہے ہیں جس میں اسرائیل کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ قبضہ رکھنے اور قتال کرنے اور قبضہ جمانے کی پرمیشن دی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ترمیمات کا دھوکہ، وزیر خارجہ نے جن ترمیمات کا دعویٰ کیا ہے، قوم کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ کیا تھی۔ کھل کے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹویٹ کھیلتے ہو ہمارے ساتھ۔ وہ مجھے بتائیں کہ کیا تم نے اس قابض قوت کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ پڑھ نہیں سکے، انگریزی کی تمہیں سمجھ نہیں آئی، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ محض عوام کو دھوکہ دینے کی سازش تھی۔ صرف ہماری آنکھوں میں تم دھول دھوکنا چاہتے تھے۔ سفارتی مفادات کی ترجیح پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ تاثر ابھرا کہ حکومت نے اقتصادی یا دیگر مفادات کو فلسطینی کاز کے اوپر ترجیح دے دی ہے اور قومی موقف پہ ترجیح دی ہے، کیونکہ فلسطین کا کاز ہمارا قومی کاز ہے۔ اس طرح اگر اقتصادی تم کہانیاں ہمیں سنا کے تم اپنے بنیادی سٹانس کے اوپر کمپرومائز کرو گے تو یہ قوم تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دے گی۔ اور دوغلا پن آپ دیکھ لیں، ایک طرف تو منصوبے کی حمایت اور دوسری طرف یہ کہنا کہ یہ دستاویز ہی ہماری نہیں ہے۔ ایک طرف حمایت ہے، پھر دستاویز نہیں ہے، پھر جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ فلانے ملک نے اتنے فوجی کمٹ کر لیے ہیں، شاید ہمیں بھی ایسی کوئی کمٹمنٹ کرنی پڑ جائے۔ کس حوالے سے، کس حیثیت سے قوم سے بات کی ہے تم نے؟ قوم کے سامنے رکھا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے رکھا ہے۔ قومی مشاورت کی کمی کے اوپر میں بات کروں گا کہ اس حساس فیصلے سے پہلے کیا آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں جانا پڑے گا؟ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، جب ایک کچھ عرصے کے لیے کسی زمانے میں چودھری شجاعت کو بنایا گیا تھا ایکٹنگ پرائم منسٹر، یہ جنرل مشرف دور کی بات ہے، اور یمن والی بات ہوئی تھی،
تو چیزیں پارلیمنٹ میں رکھی گئی تھی، اور آپ اس کو اور وہ تو اتنا سینسٹیو ایشو نہیں تھا پاکستان کے موقف کے حوالے سے، مسلم امہ کے حوالے سے، یہ تو ہمارے دل کی بات ہے۔ اس کے ساتھ آپ اتنا بڑا کھلواڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو آپ چل رہے ہیں، اوبیسلی آپ مینڈیٹ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو آپ جمہوریت کے اصولوں کے خلاف چل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے مسلم امہ کے اتنے سینسٹیو ایشو کو آپ نے یہ سمجھا کہ کیونکہ یہاں پہ فسطائیت ہے، بربریت ہے، یہاں پہ آپ نے لوگوں کو دبا لیا۔ تو یاد رکھنا، یہ پاکستانی، یہ مسلمان جب ان کے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرو گے اور ہمارے بنیادی عقائد کے حوالے سے چیزوں کو ٹوسٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہیں معاف کبھی نہیں کرے گی۔ منصوبے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخی موقف سے یہ انحراف بھی ہے۔ حکومت نے فلسطینیوں کی حمایت میں بانیان پاکستان سے لے کر آج تک کا جو پاکستان کا موقف رہا ہے، یہ اسی کے خلاف چلے گئے ہیں۔ منصوبے کی غیر منصفانہ بنیادیں اگر آپ دیکھیں تو یہ امن کے نام پر دھوکہ، امن کا کہتے ہیں کہ یہ یک طرفہ منصوبہ ہے، یہ منصفانہ امن منصوبہ نہیں بلکہ یہ یک طرفہ ہے، اور ایک شریک صرف سیکیورٹی کے نام پر اپنا قبضہ جو ہے وہ بحال رکھنا چاہتا ہے، اور جو ٹیریٹری قبضے میں نہیں ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فلسطینی رائے کا فقدان ہے۔ کیا یہ پروسیس، آپ جتنے بھی پچھلے دہائیوں میں چلے جائیں، جو پروسیس ہوئے اس میں بہت سے جو پیکٹ شامل ہیں اس میں فلسطینی شامل تھے، کیا اس کے اندر فلسطینی رائے شامل ہے؟ کیا اس کے اندر فلسطینی جو عزام ہیں، کیا فلسطینی جو ان کے لیڈران ہیں، کیا ان کی عوام کے جو نمائندے ہیں، کیا ان کی رائے کو شامل کیا گیا ہے؟ ان کے حقیقی نمائندوں کو شامل کیا گیا نہیں، یہ ان پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو کیسے کوئی اسلامی ملک جو ہے فلسطین کے اوپر مسلط ہونے والے معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے؟ ایک طرف تو ہم فلسطینیوں کی امداد کا دم بھرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ٹویٹس کرتے پھرتے ہیں، یہ ایک اچھا طریقہ آ گیا ہے، کچھ نہ کر سکو ٹویٹ کرو اور اسی میں آپ کے جذبات پورے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ دوسروں کو یہ موقع دے رہے ہیں۔ مقبول نمائندگی کی بھی نفی ہے، نہ صرف فلسطینیوں کی، مقبول نمائندگی کی بھی نفی ہے، اور یہ منصوبہ ان تحریکوں سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو تحریکیں وہاں چلتی رہی ہیں جنہوں نے آج تک شہادتیں دی ہیں وہ غیر مشروط ہتھیار ڈال دیں۔ اب جن سے آپ غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں، فلسطینی تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطینیوں کی سیکورٹی اور ان کی جدوجہد آزادی میں تو انہی تحریکوں نے ہمیشہ جو ہے فرنٹ فٹ کے اوپر کام کیا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ بالکل وہاں پہ ختم کر دی جائے ہر چیز؟